نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ پاکستان میں سیاسی اور عدالتی دونوں ہی محاذوں پر معاملات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ بدستور موجود ہے کہ متنازع حالات میں ہوتی یہ پیش رفت معاملات کو سلجھائے گی یا انہیں مزید پیچیدہ بنائے گی۔ ویسے حکومت نے آئینی ترمیمی پیکج پر ہر حال میں جو اس کو منظور کروانے کے لیے کئی محاذ جو ہیں یکدم کھول رکھے ہیں۔ اس کے لیے پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جہاں حزب منشا قانون سازی کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہیں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کا مشن بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی صفوں میں دراڑیں ڈال کر اس کے بعض اراکین کا جو ووٹ ہے وہ آئینی پیکج کے حق میں ڈلوانے کے لیے بھی کوئی اچھی یا بری راہ نکالنے کی کوششیں جو ہیں وہ زوروں پر ہیں، خصوصاً ایسے اراکین نشانے پر ہیں جنہیں آزاد کہا جا رہا ہے۔ اسی حکمت عملی میں عدالتی لڑائی بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جہاں آرٹیکل 63A کے مقدمے میں نظر ثانی درخواست اب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت کے لیے بنائے گئے بینچ پر بعض سینئر ججوں اور وکلاء برادری کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی شدید اعتراض ہے، یعنی کہ بظاہر محاذ آرائی جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فی الوقت آئینی پیکج کو منظور کروانے کے لیے نون لیگ سے زیادہ چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آئینی پیکج منظور کروانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں سر توڑ کوششیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ بیان جو ہے بڑا معنی خیز ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری جانب حکومتی ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا اعلان جو ہے کر رکھا ہے۔ ایک ماہ قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جلسے کی اجازت لینے کے لیے کبھی ڈپٹی کمشنر اور کبھی ہائی کورٹس میں چکر لگا رہے ہوتے تھے، پھر بڑی مشکلوں سے انہیں شہر سے کئی کلومیٹر دور کسی ویران جگہ پر اسٹیج سجانے کی اجازت ملتی تھی، اور وہاں بھی حکومت جلسے کو ناکام بنانے کے لیے کنٹینرز لگا کر رستے جو تھے بند کر دیا کرتی تھی۔ لیکن حکومت کی آئینی پیکج کو منظور کروانے کی بڑھتی سیاسی اور عدالتی کوششوں کی وجہ سے پی ٹی آئی بھی جو ہے تنگ آمد بجنگ آمد کے فلسفے پر عمل کرتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور ابھی تک کی خبریں یہی ہیں کہ کارکنوں کو ہر صورت میں اس احتجاج میں شامل ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پنڈی میں حکومت نے اسی قسم کے احتجاج کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اسلام آباد کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دیگر کئی شہروں میں احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے، اور بعض شہروں کے لیے تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس میں 2 اکتوبر کو 3 شہروں یعنی کہ بھاولپور، فیصل آباد اور میاں والی میں جلسہ کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ یعنی کہ اب جو ہے فیصلہ سڑکوں پر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب قانونی اور آئینی راستے بند ہوتے ہیں تو پھر اعتدال کی جگہ محض آرائی اور شدت پسندی کی سیاست لیتی ہے۔ بظاہر پاکستان بھی تیزی سے اسی راہ پر گامزن ہے، اور بدقسمتی سے یہی پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، جس میں ایک طرف پنجاب حکومت کے وزیر اور مشیر دھمکی لہجے میں بات کر رہے ہیں، تو دوسری جانب علی امین گنڈاپور صاحب پنجاب پولیس کو للکار رہے ہیں۔ کیا پاکستان احتجاجی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی نے آخر کشتیاں جلا کر احتجاج کا فیصلہ کیوں کیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے اس کی بات چیت کی کوششوں کا کیا ہوا؟ اس احتجاجی تحریک کے مقاصد کیا ہیں؟